اب ایک موضوع مختصراً ہی بیان کروں گا، ہے تو تفصیلی. وہ موضوع ہے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو جس کو ہم سیاسی پہلو کہیں، جس کو ہم فکری پہلو کہیں، تحریکی پہلو کہیں، وہ نظریاتی پہلو کہیں. وہ بھی ایک وسیع ایک اس کی جگہ ہے، اور ایک بڑا واقعہ جو صلح امام حسن علیہ السلام کا ہے کہ جو تاریخ اسلام کی ایک بڑا واقعہ ہے. تو چند ایک گزارشات اس کے بارے میں کروں گا کہ یہ یاد رہے کہ معصومین کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، وہ لوگ کہ جنہیں اس بات کے بارے میں اگر کوئی شک ہے کہ معصومین کی کوئی ایسی زندگی کا یہ پہلو، کیونکہ تشنہ ہے عموماً بیان نہیں ہوتا، لوگ معصومین کی زندگی کے سیاسی پہلو کے بارے میں خبر نہیں رکھتے کیونکہ بیان نہیں ہوتا. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ معصومین کی زندگی کا یہ پہلو ضرور بیان ہو. چند ایک گزارشات میں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو صلح امام حسن علیہ السلام کا جو موضوع تھا، یہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ میں مسلمانوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور امام کو اپنا خلیفہ بنایا. یعنی سمجھیں 5واں خلیفہ اسلام کا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بنا لیا. امیر شام جو ہے معاویہ، وہ شام میں ظاہر ہے کہ انہوں نے مولا علی کی بیعت بھی نہیں کی تھی اور مولا علی کے ساتھ جنگ بھی کر چکا تھا، تو وہ شام میں اپنے آپ کو اس نے مضبوط کیا ہوا تھا. ادھر سے امام علیہ السلام کی حکومت کا آغاز ہوا تو لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اور وہاں پر شام میں جو ہے معاویہ بن ابی سفیان نے اسلام کی مخالفت میں جو اس کی تحریک تھی وہ انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ آغاز اس کا بہت پہلے ہو چکا تھا. نبوی تحریک جو رسول اللہ کی تحریک تھی، جو اسلام کا حسین چہرہ تھا، اب یہ عمومی تحریک میں بدل رہی تھی، بنو امیہ کی شکل میں بدل رہی تھی. خیر، معاویہ نے عراق کی طرف اس نے لشکر کشی شروع کر دی. امام حسن علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ساتھ لشکر کے ہمراہ مقابلے کے لیے آمادہ تھے، مگر امام کے ساتھ لشکر والوں نے انہوں نے کمزوری کی اور دشمن کی عیاری سے حالات اتنے ہو گئے کہ امام کو فوراً مجبوراً صلح کرنا پڑی. یعنی امام نے مجبوراً صلح کر لی. اس صلح کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کے چند ایک نکات کلمات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم صفین کی طرف گئے تو دین تمہارا امام تھا، لیکن آج دنیا تمہاری امام بن گئی ہے. کہہ رہے کہ جب صفین میں تم جا رہے تھے مولا علی کے ساتھ، اس وقت دین تمہارا امام تھا، تم دین کے لیے قربانی دینے کے لیے جا رہے تھے. آج تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا تمہارا امام بن گیا ہے، اب تم دنیاوی نقصان اور دنیاوی فائدے کو دیکھ رہے ہو. اور امام کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ تم جنگ سے زیادہ صلح کے اور موت سے زیادہ زندگی کے مشتاق ہو. یعنی جتنے بھی لشکر کے ساتھ تھے، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ صلح کے وہ شوق تھے کہ صلح ہو جائے، جنگ سے وہ جان چھڑانا چاہتے تھے، اور موت سے زیادہ زندگی کے مشتاق، یعنی شہادت عزیز نہیں تھی ان کو. اسی طرح امام نے ایک جگہ کہا کہ میرے لیے بھی ویسے ہی حالات پیدا ہو گئے جیسے صفین میں میرے والد بزرگوار کو حکمیت کے لیے مجبور کیا گیا. صفین میں جب امیر شام کے لشکر نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا تھا تو مولا علی علیہ السلام کے لشکر کے وہ لوگ کہ جن کی ذہنی سطح بہت کمزور تھی، ان لوگوں نے مولا علی پر ہی ہجوم کر دیا. تو امام حسن کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے بابا کو صفین میں حکمیت پر مجبور کیا گیا تھا اور اس وقت امام علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی بات نہ مانتے تو وہ مار دیے جاتے، اسی طرح خدا کی قسم اگر میں معاویہ کے ساتھ قتال کرتا تو یہ لوگ، یعنی یہ جو امام حسن کے لشکر کے اندر تھے، یہ لوگ مجھے میری گردن سے پکڑ کر معاویہ کے حوالے کر دیتے. تو بس یہ ایک ایسی کیفیت میں امام نے صلح کی ہے. اور بعض لوگ اس کو ایسا بناتے ہیں کہ جیسے کسی کمزوری کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے. حالات اس طرح کے آ گئے، اپنا لشکر ساتھ چھوڑ گیا ہے، حتیٰ کہ جس کو سپہ سالار بنایا تھا وہ ساتھ چھوڑ گیا ہے. حالانکہ سپہ سالار تو عبیداللہ ابن عباس کو بنایا کہ جو امام کا رشتہ دار بھی ہے، اور عبیداللہ ابن عباس وہ تھا کہ جس کے 2 بیٹوں کو بصر ابن ارطاط نے، کہ جو معاویہ کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، اس نے ذبح کر دیا تھا عبیداللہ ابن عباس کے بچوں کو. اور اس کے دل میں ظاہر ہے اپنے بچوں کا وہ انتقام کا جذبہ بھی تھا، لیکن اور بک گئے اور دنیا کو اپنے آگے رکھ لیا. تو ایک جگہ اعتراض ہوا صلح کے بارے میں. امام حسن علیہ السلام نے کہا
کہ میری صلح اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کے مشابہ ہے، جس طرح میرے نانا نے مشرکین سے صلح کی تھی۔ بس کہا مگر فرق یہ ہے کہ وہ کفار کے ساتھ تنزیل کے ذریعے تھی اور یہ تعویل کے ذریعے، یعنی وہاں جو صلح تھی وہ قرآن کا ظاہر کہ نزول تھا، قرآن کے واضح اور ظاہری حکم کے ساتھ، اور یہاں جو صلح ہے یہ قرآن کے حکم کی تعویل کے ساتھ یہ صلح کی ہے۔ پھر امام نے اسی صلح کے بارے میں فرمایا کہ خدا کی قسم جو کام میں نے کیا ہے وہ میرے شیعوں کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ یعنی یہ صلح امام حسن ہے۔ اصل یوں کیوں کہا امام حسن نے؟ کیونکہ آج بہت سارے محققین اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کو دنیا میں تشیع نظر آتی ہے، آج 2020 کی بات کر رہا ہوں، آج آپ کو دنیا میں جو تشیع نظر آ رہی ہے، اور تشیع منطقی حوالے سے مضبوط ترین مکتب، توحید کے حوالے سے مضبوط ترین مکتب، عقائد کے بارے میں مضبوط ترین مکتب، سیاسی افہام و تفہیم کے بارے میں، سیاسی سمجھ بوجھ کے بارے میں مضبوط مکتب، تو یہ جو تشیع کا مکتب ہے یہ اگر آج باقی ہے تو اس کی وجہ امام حسن علیہ السلام کی وہ صلح ہے۔ کیونکہ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ فرماتے اور آپ جنگ کرتے تو یہ ایک بڑا لشکر کا بڑا حصہ تو امام حسن کے خلاف ہو گیا تھا۔ جو لوگ خالص تھے شیعہ امام کے ساتھ وہ تو لڑتے اور اس لڑائی میں یقیناً سب کے سب شہید ہو جاتے، وہ تحریک ختم ہو جاتی۔ لہٰذا امام حسن کی صلح جو امام نے کہا نا میرے شیعوں کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایک آدھ ایسی بات کرتے ہیں، اس پر اختتام کروں گا یہ بات کر کے، کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ اس طرح کی تقسیم کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام صلح کے امام تھے اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اور قیام کے امام۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے تو امام حسین علیہ السلام موجود ہے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے، تائید کری ہے، اور امام حسن کی اتباع میں تھے کیونکہ امام وقت امام حسن تھے۔ بس اگر یاد رکھیں امامت اسی طرح سے چاہے پہلے امام دوسرے تیسرے چاہے 12 امام ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ فرض کرے اگر امام حسن علیہ السلام ہوتے امام حسین علیہ السلام کے دور میں ان حالات میں یزید کے خلافت اور اس طرح کی سچویشن میں امام حسن علیہ السلام ہوتے تو امام حسن علیہ السلام وہی کام کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، اور اگر امام حسین اس دور میں امامت پر ہوتے جس میں امام حسن تھے تو امام حسین علیہ السلام بھی امام حسن والا عمل کرتے، یعنی صلح کرتے۔ بس یہ صلح ایک ایسی صلح تھی کہ جس نے تشیع کی تحریک کی گہری بنیادیں رکھی، اور یہ ایک ایسا اقدام تھا، ایک ایسا اقدام کہ جس کے ذریعے امام نے اسلام کا جو حقیقی چہرہ تھا اس کی فکری بنیادیں، نظریاتی بنیادیں، ان کو محفوظ کیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور انفاق کا جو پہلو آپ کے سامنے بیان کیا، اور اسی طرح امام کی سیاسی زندگی کا جو پہلو آپ کے سامنے بیان کیا، غرض کے ہر پہلو ہمارے لیے قابل استفادہ، اور انسان اگر ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، فرد گزارے تو ایک بہترین زندگی، معاشرہ گزارے تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔